وہ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی۔ چاند کی 14ویں تاریخ، ہر طرف دھند پھیلی تھی۔ سورج ڈوبے چند ہی گھنٹے گزرے تھے، یعنی کہ صبح ہونے میں ابھی بہت وقت پڑا تھا۔ سالار جو کچھ دیر پہلے ہی ٹرین میں سوار ہوا تھا، یہاں وہاں نظر دوڑا کر آس پاس کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا۔ سیٹ خاصی اچھی مل گئی تھی۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت پر ٹیک لگائے اطمینان سے پیر پھیلا کر بیٹھ گیا اور جمائیاں لینے لگا۔ آج تو وہ ایسا سویا تھا کہ آنکھ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ بڑی مشکل سے ہی صحیح، مگر ٹرین نکلنے سے پہلے وہ اسٹیشن پہنچ گیا تھا۔ ٹرین برق رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ کھڑکیوں سے باہر گہرا اندھیرا چھایا تھا اور باہر سے آنے والی یخ بستہ ہوا روح کو چیرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور کھڑکی کو بند کیا تو کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے اپنے بیگ سے چادر نکالی اور برتھ پر بڑی پھرتی سے بچھانے لگا، جبکہ سرحان نے اپنا بیگ رکھا اور بڑے آرام سے برتھ پر لیٹ کر اس نے اپنے بیگ پر سر رکھ دیا۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ بوجھل ہونے لگیں کہ اچانک اس کا کندھا کسی نے تھپ تھپایا، جس پر اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ٹی سی کھڑا تھا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ہاں بھائی، ٹکٹ دکھاؤ جلدی، وہ بولا، جس پر سالار نے فوراً اپنے بیگ سے ٹکٹ نکالا اور ٹی سی کی طرف بڑھا دیا۔ ٹی سی نے ٹکٹ بغور دیکھا۔ اوہو، آپ کی سیٹ یہاں نہیں، اس اگلے ڈبے میں ہے، جائیے۔ جس پر سالار نے اس کے ہاتھ سے ٹکٹ لے کر دیکھا تو واقعی ٹی سی کی بات ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ وہ بد دلی سے وہاں سے اٹھا اور اپنی چادر سمیٹی اور پھر سامان اٹھانے کے بعد وہ دوسرے ڈبے میں آ گیا۔ سالار اپنا سامان باندھے ہوئے دوسرے ڈبے میں آ گیا۔ یہاں پورے ڈبے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی، جس کے آس پاس کہیں سڑا ہوا گوشت رکھا ہو۔ خیر، سالار نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنی برتھ کے پاس پہنچا تو وہاں پر پہلے سے ہی کوئی شخص لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ سالار نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا، جس پر وہ جاگ کر سالار کی طرف دیکھنے لگا۔ جناب، شاید آپ سے اپنی برتھ ڈھونڈنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ یہ میری برتھ ہے، پلیز یہاں سے اٹھیں، اس نے اس شخص کو ٹکٹ دکھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ شخص خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سالار اپنا سامان وغیرہ رکھنے لگا۔ سالار کو محسوس ہوا جیسے وہ شخص اپنی جگہ ساکت سا کھڑا ہے۔ سالار نے پلٹ کر دیکھا تو اس شخص کا چہرہ دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہے گی۔ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور منہ اس طرح کٹا ہوا تھا کہ پوری بتیستی دکھائی دے رہی تھی اور وہ بو اس کے منہ سے ہی اٹھ رہی تھی۔ قریب ہونے کی وجہ سے بدبو اتنی شدید تھی کہ سالار کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ وہ وہاں سے تیزی سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ وہ اندر تک لرزا گیا تھا اور دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پورا ڈبہ خالی تھا، بس ٹرین کے چلنے کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اس کے سر پر بج رہی تھی۔
وہ ابھی خود کو سنبھال نہ پایا تھا کہ اس کے منہ پر جیسے کوئی فوارہ پھوٹ گیا ہے۔ جب اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو معلوم پڑا وہ خون تھا۔ سالار کا چہرہ اور کپڑے پوری طرح خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ وہ چیخا مگر حلق سے آواز ہی نہ نکل پا رہی تھی۔ وہ پہلے والے ڈبے کی اور بھاگا تو جیسے وہ ڈبہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ جتنی دوڑ لگاتا پھر سے وہیں آ کر رک جاتا۔ وہ آج پہلی بار خوف کو اس حد تک محسوس کر رہا تھا۔ بالآخر وہ دوسرے ڈبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے ہر طرف لوگ سوتے ہوئے نظر آئے۔ اس نے اپنی مدد کی خاطر ایک بندے کو ہلایا مگر وہ نہ اٹھا۔ ایک کے بعد ایک کو وہ جس مسافر کو بھی جھنجھوڑتا وہ اسی طرح سے سویا ہوا ہی ملتا جیسے صدیوں سے سویا ہے اور صدیوں تک سوتا ہی رہے گا۔ آخر کار ٹی سی کو پھرتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ وہ ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ سالار کو دیکھ رہا تھا۔ سالار نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس کے گوش گزر کیا تو اس نے کوئی تاثر نہ دیا۔ وہ تو اپنی پلک بھی نہیں جھپکا رہا تھا۔ سالار کو کچھ طیش سی ہوئی۔ ٹی سی صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے سنا نہیں؟ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ رونما ہو گیا ہے، سنا کہ نہیں؟ وہ زور زور سے چلا کر اسے بتا رہا تھا، سب سنا رہا تھا۔ ٹی سی نے اس کے بالکل نزدیک ہوتے ہوئے سرگوشی میں کہا، جس پر سالار نے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ سالار ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہ اسی جگہ موجود تھا جہاں وہ ٹرین میں سوار ہونے کے بعد آ کر بیٹھا تھا۔ حواس بحال ہوتے ہوئے معلوم پڑا کہ وہ ایک خواب تھا مگر کچھ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی جس کے ساتھ ہی ایک دھماکے کی آواز سنائی دی اور ٹرین بھی ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اچانک رک گئی۔ وہ پھر سے پریشان ہو گیا کہ کیا کوئی شاید حادثہ ہو گیا ہوگا۔ سالار نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک بات نہایت عجیب لگی کہ اتنے زوردار دھماکے جیسے شور کے بعد بھی کوئی مسافر جاگا نہیں تھا۔ وہ سب کے سب ابھی بھی سو رہے تھے۔ سالار اٹھا اور چلتی ہوئی ٹرین سے نیچے اترا۔ ٹھنڈ تو وہ پہلے ہی محسوس کر رہا تھا مگر نیچے قدم رکھتے ہی یک بستہ ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ آس پاس دھند ہونے کی بدولت کچھ بھی واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر سالار کو ایک بات سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی تھی کہ پوری ٹرین میں سے نیچے اترنے والا بس ایک وہی ہی تھا اور کوئی بھی نیچے نہ اترا تھا۔ یہ بات واقعی ہی حیرت انگیز تھی۔ وہ یہ سب سوچ ہی رہا تھا، اسے دور سے کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہوا آتا دکھائی دیا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ قریب آنے پر معلوم پڑا اس نے کالی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا ہے۔ سالار پھر سے ڈر گیا اور وہ سالار کے پاس پہنچتے ہی اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹا دی تو یہ وہی شخص تھا
جو سالار کو برتھ پر ملا تھا۔ کیا ہوا؟ اس ویرانے میں اکیلے کیوں اتر آئے ہو؟ آس پاس کچھ نہیں، جنگل ہی جنگل ہے، اس آنے والے شخص نے سالار سے کہا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور زور سے ہنسا۔ سالار کو اپنا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بھاگا تو اسے لگا وہ آدمی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ سالار بڑی مشکل سے ٹرین میں سوار ہوا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، جو کہ کھڑکی کے پاس تھی۔ وہ سانس بحال کر رہا تھا کہ اس کھڑکی سے کوئی ہاتھ اندر دکھائی دیا۔ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر کیا بنا کانچ کی کھڑکی بند کی تو وہ ہاتھ کٹ کر اندر آ گیا، جس کے نتیجے میں سالار کے کپڑے خون آلودہ ہو چکے تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور باتھ روم کی طرف بھاگا۔ ٹرین چل چکی تھی۔ سالار نے اپنے کپڑے دھونے لگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کہ اچانک اس کی نظر وہاں موجود کھڑکی پر پڑی۔ کوئی ہاتھ پاگلوں کی طرح کھڑکی کو بجا رہا تھا۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ٹرین میں یہ ہاتھ کیسے ممکن بات تھی؟ سالار حواس باختہ ہو رہا تھا کہ اچانک کھڑکی پر ایک سفید چہرہ نمودار ہوا۔ سالار چلا کر باہر نکلا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، سامنے وہی آدمی پھر سے کھڑا تھا اور سالار کے منہ پر بہت زور سے چلایا۔ سالار نے بے ساختہ دروازہ واپس بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی اور پھر لوگوں کے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ معلوم ہو رہا تھا ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہے۔ سالار تیزی سے باہر نکلا اور پاگلوں کی طرح اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے بھاگا اور ٹرین سے اتر گیا۔ یہ ایک چھوٹا اسٹیشن تھا۔ سالار نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹرین کچھ دیر رکنے کے بعد پھر سے چل پڑی۔ سالار ٹرین کو تب تک جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ اندھیرے میں نظروں سے اوجھل نہ ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کا بدترین سفر تھا۔ دھیرے دھیرے کر کے اسٹیشن خالی ہو گیا اور پھر وہ وہاں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے یہاں سے چلنے کا فیصلہ کیا اور چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک بستی میں آ پہنچا۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ تو وہی جگہ ہے جہاں اس کا سارا بچپن گزرا تھا اور 10 سال پہلے وہ یہ جگہ چھوڑ چکا تھا۔ ایک رکشا آتا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ دیا اور رکنے کو کہا۔ جی بھائی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ رکشے والے نے کہا، مگر سالار کا چہرہ دیکھنے کے بعد وہ تیزی سے بولا، آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ یہاں سب آپ کی جان کے دشمن بنے ہیں۔ دراصل سالار اور اس کا ایک دوست علی غیر قانونی کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن پیسوں کی اونچ نیچ ہو جانے پر دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی تھی۔ پورا محلہ یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور سالار کے ہاتھوں علی کا قتل ہو گیا اور وہ اس کی لاش وہیں سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ آج یہاں لوٹا تھا تو بیتے لمحے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو واپس اسٹیشن پر چھوڑ آتا ہوں۔ آپ جلدی جلدی بیٹھیں
اور واپس چلے جائیں۔ رکشے والے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور فوراً رکشے میں سوار ہو گیا۔ کچھ ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ سامنے پولیس کی گاڑی کھڑی دکھائی دی اور کچھ ہی دیر میں وہ پولیس اسے وہاں سے پکڑ کر لے گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ قتل کے جرم میں سالار کو عمر قید ہو گئی تھی، مگر وہ تو پھانسی کو ترستا رہ گیا، کیونکہ ہر رات اس کے کمرے سے باہر یہی آواز آتی تھی، علی مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے سکون سے جینے دو، مجھے معاف کر دو۔ یہ سسکیاں ہی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پلیز آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کیا کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔